کر لینا۔ یہ بات سننا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت معاذ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اور میرے پیارے بچوں، آقا نے ادھر پیٹھ پھیر لی اور چہرہ آپ کا اپنا گھما دیا ہے مدینے کی طرف۔ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نہ گناہ کیے ہیں اے اللہ، جوانی میں بھی گناہ کیے ہیں یا اللہ، بڑھاپے میں بھی گناہ کیے ہیں میرے اللہ، زبان سے بھی گناہ کیے ہیں اے اللہ، آنکھوں سے بھی گناہ کیے ہیں اے اللہ، اتنے گناہ کیے ہیں جتنے بدن پہ بال ہیں اس سے کہیں زیادہ گنہگار ہیں اے اللہ۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مولا تو رحمان ہے یا اللہ، تو رحمان ہے یا اللہ، تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے اے میرے مولا۔ اس مدرسے کے بانی مبانی کو اے اللہ جنت الفردوس میں کچھ ہم سے خیانت ہوئی ہے اے اللہ انہیں معاف فرما۔ میرے پیارے بچوں، میں اپنی طرف سے اور ادارے کے ہر استاذ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے پیارے بچوں، ہم معاف فرما دو۔ کبھی آپ کو دوران درس ڈانٹا بھی ہے میرے پیارے بچوں، آپ کو سخت بھی کہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ میرے پیاروں، میرے پیارے بچوں، آپ کے فائدے کے لیے کہا ہے، آپ کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اے میرے پیارے بچوں، اگر آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہو اسے للہ یہاں دنیا میں معاف فرمائے۔ کے بعد میں کتنے لوگ ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اندھی کی جھولی میں کچھ ڈال کے جانا، کہ میرے بھائیوں، اے جانے والوں، کچھ اللہ کے نام پہ دے کے جانا۔ اے اللہ، ایسے بھی تیرے بندے ہیں، تیرا کرم ہے مولا، تو نے ہمیں ان میں نہیں بنایا اے اللہ، تو نے ہمیں دینے والا بنایا۔ اے میرے مولا، کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کرے۔ اے اللہ، لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پڑھی ہیں اے اللہ، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس نبی نے، اس پیغمبر نے رات کی اندھیریوں میں اٹھ کر اس امت اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز طلبہ، آج میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے روح رواں، اس مدرسے کے تعلیمی، تعمیری، تربیتی، تدریسی نظام کو مضبوط رکھنے والے، اس کے نظام کو مستحکم بنانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اس ادارے کے محتمم حضرت مولانا شریف احمد صاحب مدظ اللہ العالی کا شکریہ ادا کروں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حضرت نے مجھے اور آپ کو یہ کام سپرد کیا ہے۔ فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ فیصلہ اللہ کے یہاں سے ہوا اور حضرت نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم حدیث پڑھیں اور پڑھاویں۔
اس پر جتنا بھی آپ شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم اپنے دل سے، زبان سے، اگر اس بدن پہ جتنے روئیں اور بال ہیں اتنی اللہ زبانیں دے دے تو اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ ہم حضرت کے مشکور ممنون ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، اپنے سفر میں، اپنے حضر میں، اپنے گھر میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے مکاتب میں، اپنے مدارس میں، ہر وقت اللہ کے سامنے ہم جھولی پھیلا کر دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ حضرت مولا کریم آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائیں، اور آپ کے والد محترم جو آج اس علاقے سے بہت دور سیلم کے اندر اپنی قبر میں آرام فرما ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ہی نہیں بلکہ آنے والی امت کے لیے، نسلوں کے لیے جو یہ اتنا بڑا کام کیا ہے، ہم حضرت کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتے کہ آج یہ 600-700 بچے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت کے لگائے ہوئے اس چمن کی برکت ہے۔ ورنہ میرے پیارے بچوں، آج پتہ نہیں اگر یہ ادارہ نہ ہوتا تو آپ اتنے کہاں دیوبند سے باہر اپنی زندگیوں کو بیکار کرتے، یا دیوبند سے باہر اپنی زندگی کو پڑھنے پڑھانے میں لگاتے، لیکن جو آپ کا ایک جذبہ، جو آپ کے والدین کی ایک تمنا، جو آپ کے والدین کی ایک کوڑھن تھی کہ دیوبند میں جا کر میرا بچہ عالم دین بن کے آوے، دیوبند میں جا کے میرا بچہ بخاری شریف پڑھ کے آوے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، اور اس کے ساتھ میں دیگر صحائح ستہ کو پڑھ کے آوے، تو یہ تمنا آپ کے والدین کی پوری نہ ہوتی، کیونکہ جیسا کہ حضرت نے آپ کو بتلایا کہ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد آپ کو دارالعلوم کے بعد میں، وقف کے بعد میں دیوبند کے اندر ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بہت سے مدارس میں اتنی تعداد نہیں ملے گی۔ تو میرے عزیز بچوں، آپ دعا کریں حضرت کے والد محترم کے لیے، اللہ ان کی روح کو درجات کی بلندی عطا فرمائے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ ان کی اولاد کو، ان کے لڑکے ہیں، لڑکوں کے لڑکے ہیں، ان کی نسلیں، اللہ انہیں بھی دین کی خدمات کے لیے قبول فرمائے، اللہ انہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے، اور اللہ آخرت میں بھی انہیں عزت عطا فرمائے۔ میرے عزیز بچوں، اب آپ کا اور میرا اور دیگر اساتذہ اعزام کا جو ایک درس کی نسبت پہ خصوصی تعلق رہتا تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے اندر تشریف لے گئے، آپ کو معلوم ہو چکا ہے 2 سال پہلے، تقریباً 2 سال کا زمانہ پہلے آپ کے پاس میں اذا جاء نصر اللہ نازل ہو چکی ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کے نبی اب آپ کو دنیا چھوڑنی ہے، آپ حجۃ الوداع کے اندر تشریف فرما ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے، اور آئندہ یہ مجمع میرے ساتھ میں ایسے ایک ساتھ میں جمع نہیں ہوگا۔ میرے عزیز بچوں، اللہ کے نبی نے جدائی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، کیا آپ نے امت کو ذمہ داری دی ہے کہ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، کہ کفار ہونے کی حالت میں کفر کی طرف میرے بعد میں نہ لوٹ جانا، کہ یضرب بعضکم رقاب بعض او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نصیحت فرما رہے ہیں میرے عزیز بچوں، جیسے نبی کو پتا تھا کہ نبی اب اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے جمع نہیں ہوں گے،
ایسے ہی ہمیں بھی پتا ہے کہ آج کے بعد اب جب آپ کی یہاں سے چھٹی ہو جائے گی آپ اور ہم بھی اس طرح جمع نہیں ہوں گے. پتہ نہیں آپ کس علاقے میں چلے جائیں گے, آپ کہاں جا کے کام کریں گے, آپ کس وادی میں جا کے زندگی گزاریں گے. ہاں دنیا میں نہیں, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں ہم جمع ہوں گے. میرے بھائیو, یہ نورانی چہرے جو آپ حضرات کے روز آنا زیارت کرنے کو ملتے تھے, اب یقیناً ان سے میں محروم ہو جاؤں گا. آپ کی محبت سے, آپ کے تعلقات سے, آپ کی ہمدردی, آپ کا اخلاص ایک ایسی چیز ہے جس کی برکت سے مدرسے کا سارا نظام وجود میں رہتا ہے. میں بھی متحرک رہتا ہوں, اساتذہ متحرک رہتے ہیں, محتمم صاحب کا دارالاہتمام اور ادارہ تعلیمات سارا متحرک رہتا ہے. میرے عزیز بچوں, آپ ہی کی برکت ہے. پیارو, ہمیں کتنا دکھ ہے آپ کے یہاں سے جانے پہ. ہم نہیں کہہ سکتے, دل نہیں چاہتا کہ آپ سے جدائی اختیار کریں, لیکن کہنے والوں نے کہا ہے نزلنا ہاہنا ارتحلنا. یہی دنیا کی ترتیب ہے کہ طلباء آتے ہیں اور داغ فراق دے کر کے چلے جاتے ہیں, آتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس باپ کی تکلیف کا کیا کہنا, اس باپ کے درد کا کیا کہنا کہ جو بوڑھا ہو چکا ہو اور اس کی اولاد جوان ہو کر بیوی بچوں کو لے کر ملک کے دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے جائیں, اور جب وہ باپ انہیں آواز دینی چاہے, ان کی زیارت کرنی چاہے, وہ زیارت بھی نہ کر سکے. ایسے باپ کا جگر کتنا چھلنی ہوگا. میرے پیارے بچوں, اللہ کے نبی نے فرمایا اولادنا اکبادنا, اولادنا اکبادنا. آپ ہمارے جگر ہیں. ہاتھ خراب ہو جائے آدمی محفوظ ہوتا ہے, کوئی اور بدن کے حصے میں آدمی کو تکلیف پہنچاوے آدمی محفوظ رہتا ہے, لیکن جب جگر زخمی ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تو آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. میرے بچوں, اب آپ جانے والے ہیں. اللہ آپ کا والی ہے. اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائیں, اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائیں. اللہ اسلام کے لیے آپ کو سچا پکا سپوت بناوے. میرے بچوں, آپ کو کس نے پڑھایا ہے؟ صرف والدین نے نہیں پڑھایا, صرف آپ کو میں نے نہیں پڑھایا, صرف آپ کو ادارے نے نہیں پڑھایا, بلکہ حقیقی معنی میں اگر آپ کو پڑھایا ہے, مجھے پڑھایا ہے, ملت اسلامیہ نے پڑھایا ہے, تو آپ ملت اسلامیہ کے لیے سچے سپوت بن کے زندگی گزاریں. سپوت کہتے ہیں کس کو کہ جو اپنے والدین کے لیے, ملت کے لیے نافع بن کر زندگی گزارے, اپنا بھی فائدہ رکھے اور اپنی ذات کا بھی سامنے فائدہ رکھے, اور ملت اسلامیہ کا, اپنے والدین کا بھی فائدہ رکھ کے زندگی گزارے. میرے پیارے بچوں, جہاں بھی جاؤ, جہاں بھی رہو, جیسے بھی رہو, بس ایک نصیحت یاد رکھنا, کبھی کسی عالم دین, کبھی کسی ادارے کی مخالفت نہ کرنا, کبھی قرآن کے خلاف کوئی عمل نہ کرنا, کسی پیسے کا لالچ دینے والوں کے لالچ میں آ کر آپ اپنے دین کو, آپ اپنے کردار کو, آپ اپنے اخلاق کو, آپ اپنے اس ادارے کی امانت داری کو برباد نہ کرنا. اللہ کے واسطے حالات آئیں گے, حالات آ رہے ہیں, حالات تو میرے آقا پر بھی آئے ہیں, جدائی آئی ہے. ہاں, حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں, اور آپ 1 کلومیٹر نہیں, 1 میل نہیں, بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے 7 میل میرے آقا مدینے سے باہر پیدل تشریف لے جا رہے ہیں, پیدل چلے ہوئے جا رہے ہیں, اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہے. میرے عزیز پیارے بچوں, اللہ کے نبی نے جب آخر ہو گیا مقام جرف میں پہنچے, وہاں جا کے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں اور معاذ کو کہتے ہیں اے معاذ, جب اب آپ مدینہ واپس آؤ گے تو میری زیارت نہیں کر سکو گے, میری قبر کی آپ زیارت کر لینا.
یہ بات سننا تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگتے ہیں، ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت معاذ کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اور میرے پیارے بچوں، آقا نے ادھر پیٹھ پھیر لی اور چہرہ آپ کا اپنا گھما دیا ہے مدینے کی طرف۔ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ قَالَ يَا مُعَاذ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُتَّقُونَ۔ اے معاذ سن لو، چاہے دنیا میں کہیں بھی چلے جانا، لیکن جو تقوی کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھ کے زندگی گزارے گا وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میرے بچوں، میرے پیاروں، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ۔ میں آپ کو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے کی آخری وصیت کرتا ہوں۔ اور ایک آخری بات یہ کہتا ہوں، میرے بچوں، جو اب آپ کو میں نے پڑھایا ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں، اس میں تو میرے وہ اساتذہ جو قبروں میں سو رہے ہیں اور میرے اساتذہ کی ساری محنت ہے۔ آج وہ بہت سے دنیا میں موجود نہیں ہے۔ میں اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہوں کہ میرے استاد محترم، آپ دنیا میں آ کے دیکھ تو لو، یہ کتنے آپ کے روحانی پوتے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے چہروں پہ سنت کا نور سجا ہوا ہے، جن کے سروں پہ اللہ کے نبی کی سنت عمامے سجے ہوئے ہیں۔ اور میرے والدین کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے اپنے کسی رات کے وقت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہوگی مجھ نالائق کے لیے، کمزور کے لیے، کہ اللہ اس کو پڑھنے پڑھانے والا بنا دینا۔ آج وہ میرے والدین بھی دنیا میں نہیں ہیں۔ اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ میرے پیارے بچوں، اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں، جب بھی رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں کہیں بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، میرے پیاروں اس ادارے کو کبھی نہ بھولنا۔ اس ادارے کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد شفیق خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی نہ بھولنا۔ یہاں کے مخلص مشفق میرے اور آپ کے درمیان، اساتذہ کے درمیان ایسی اخلاص والی مشفقانہ زندگی گزارنے والے حضرت اقدس محتمم مولانا مفتی محمد شریف خان صاحب مدث اللہ العالی کو اپنی دعاؤں میں کبھی نہ بھلانا۔ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس ادارے کی ہر ضرورت کو غائب سے پورا فرمائے۔ جیسے بھی آپ سے ہو سکے مدرسے کے ساتھ ہمدردی کا تعلق کرتے رہنا۔ بس یہ چند باتیں آپ کو مجھے کہنی تھی۔ بہت سے طلباء عزیز نے بہت سی پرچیاں بھیجی ہیں، بہت کچھ لکھا ہے، اپنی والدہ مرحومہ کی دعا کے لیے لکھ رہے، اپنے گھریلو پریشانیوں کے لیے لکھ رہے، کوئی قرضے کے لیے لکھ رہے، کوئی بے اولاد ہونے کی تکلیف لکھ رہے۔ میرے عزیز بچوں، سب کی بات کو پڑھنا سنانا تو بڑا مشکل ہے، اجتماعی طور پر جس کی بھی جو ضرورت یہاں لکھی ہوئی ہے ان سب کی ضرورت کے لیے ہم دعا کریں، اللہ ان کی ان ضرورتوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعا فرما لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔
ربنا فانصرنا وانت خیر الناصرین ربنا وارحمنا وانت خیر الراحمین ربنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو علیم ہے، اے اللہ تو بصیر ہے، اے اللہ تو سمیع ہے، اے اللہ تو وکیل ہے، اے اللہ تو کفیل ہے، اے اللہ تو اول ہے، اللہ تو آخر ہے، اللہ تو ظاہر ہے، اللہ تو باطن ہے، مولا تو رب العالمین ہے، مولا تو خالق دو جہاں ہیں، اے اللہ تو مالک دو جہاں ہیں، اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، اے اللہ تجھے تیری تمام صفات کمالیہ کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کی زلفوں کا واسطہ، اے اللہ تیرے لاڈلے پیغمبر کی زلفوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے شان رحمت کا واسطہ، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا اللہ رات میں بھی گناہ کیے ہیں، یا اللہ دن میں بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ جوانی میں بھی گناہ کیے ہیں، یا اللہ بڑھاپے میں بھی گناہ کیے ہیں، میرے اللہ زبان سے بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ آنکھوں سے بھی گناہ کیے ہیں، اے اللہ اتنے گناہ کیے ہیں جتنے بدن پہ بال ہیں اس سے کہیں زیادہ گنہگار ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، مولا تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے میرے مولا اس مدرسے کے بانی مبانی کو اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ حضرت مولانا محمد شفیق صاحب رحمت اللہ علیہ کی جنت کو، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں کا ایک باغ بنا، یا اللہ ان کی جنت کی جگہ کو وسیع تر وسیع بنا، اے اللہ ان کی اولادوں کو قبول فرما، اے اللہ یہاں کے طلباء کو قبول فرما، یا اللہ اساتذہ کو قبول فرما، اساتذہ کو رونق درس عطا فرما، یا اللہ جن اساتذہ کی جو ضروریات ہیں یا اللہ ان ضروریات کا تکفل فرما، یا اللہ ان کی دل کی ظاہری باطنی ہر پریشانی کو دور فرما، اے میرے اللہ ہم نے اس وقت میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ختم کی ہے، اے اللہ امام ترمذی کی کتاب کو مکمل کیا ہے، اے اللہ ان مصنفین کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہے اے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اے میرے اللہ یہ بچے تیری امانت ہے، اے اللہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئے تھے، یا اللہ ان کے ماں باپ نے کتنی امیدوں کے ساتھ انہیں یہاں بھیجا ہے، یا اللہ کتنے کوئی ماں باپ تیرے پاس آ چکے ہوں گے، یا اللہ یہ گھر لوٹیں گے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھیں گے، یا اللہ جن کے ماں باپ تیرے پاس آ چکے ہیں یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، یا اللہ ان کے والدین کو بتا دے کہ آج تیرا بیٹا فارغ ہو گیا ہے، آج تیرا بیٹا عالم دین بن گیا ہے، اے اللہ ان کے والدین کو بتا دے کہ جس بیٹے کے لیے تو نے بہت مزدوریاں کر کر کے اس کو پڑھایا ہے، یا اللہ ان کو بتا دے کہ آج وہ عالم بن چکا ہے، یا اللہ ان عالموں کو قبول فرما، اے میرے مولا ان عالموں کو قبول فرما، یا اللہ ان کو اس ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اس ادارے کے منتظمین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اس ادارے کے محسنین معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ادارے کے محسن بابا اسلم کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، حاجی نعیم کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، دیگر جتنے بھی لوگ اعانت کرنے والے ہیں یا اللہ سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اے میرے مولا تیرا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اے میرے مولا تو ہماری جان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے مال کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، قرآن کی حفاظت فرما، احادیث کی حفاظت فرما، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، یا اللہ دارالعلوم کی حفاظت فرما، اے میرے مولا دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کو بری نظر سے دیکھنے والوں کو یا اللہ نیست نابود فرما دے، اے میرے مولا میرے استادوں کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ حضرت اقدس مولانا سید ارشد احمد مدنی دامت برکاتہم امیر العلوم ہند
کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو ہمت و طاقت عطا فرما، یا اللہ دارالعلوم کے نہج پر چلنے والے تمام مدارس کو ترقی عطا فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ جس نے بھی ہمیں دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا اس کا ہم پر حق ہے، یا اللہ اس کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، ان بچوں کے دل میں کچھ تمنائیں ہیں، یا اللہ یہ مہمان رسول ہیں، یہ مہمان اسلام ہیں، یا اللہ ان کو حضرت اقدس محترم صاحب نے یہاں رکھا ہے، یا اللہ یقیناً ان کے حق میں کوتاہی ہوئی ہوگی، اے اللہ تو معاف فرما، اے اللہ تو معاف فرما، اے اللہ ان بچوں کے حق میں جو کچھ ہم سے خیانت ہوئی ہے اے اللہ انہیں معاف فرما۔ میرے پیارے بچوں، میں اپنی طرف سے اور ادارے کے ہر استاذ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے پیارے بچوں، ہم معاف فرما، کبھی آپ کو دوران درس ڈانٹا بھی ہے، میرے پیارے بچوں آپ کو سخت بھی کہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ میرے پیاروں، میرے پیارے بچوں، آپ کے فائدے کے لیے کہا ہے، آپ کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اے میرے پیارے بچوں، اگر آپ کے دل کو تکلیف پہنچی ہو اسے للہ یہاں دنیا میں معاف فرما، معاف فرما۔ اے اللہ ان بچوں کے رونے کو قبول فرما۔ اے اللہ میں تو گنہگار ہوں، یا اللہ میں تو خطا کار ہوں، یا اللہ لیکن ان بچوں میں یا اللہ اساتذہ میں کوئی تو تیرا مقبول بندہ ہوگا، یا اللہ اس لال کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ، اب یہ بچے اس ادارے کو خیر بات کہہ کے جانے والے ہیں، یا اللہ یہ مبارک بستی دیوبند اب ان بچوں سے چھڑ جانے والی ہے، اے اللہ تو انہیں ساتھ خیریت کے حفاظت کے ساتھ اپنے والدین تک پہنچا دے۔ اے اللہ سفر کی صعوبتوں سے حفاظت فرما، یا اللہ سفر کی تکلیفوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، تو نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، تو نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تو نے ہمیں دماغ دیا ہے، اچھی بولنے والی زبان عطا فرمائی ہے، یا اللہ وہ بھی لوگ ہیں جو گونگے ہیں، وہ بھی لوگ ہیں جن کو ہاتھ نہیں ہے، یا اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد میں کتنے لوگ ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اندھی کی جھولی میں کچھ ڈال کے جانا، کہ میرے بھائیوں، اے جانے والوں، کچھ اللہ کے نام پہ دے کے جانا۔ اے اللہ ایسے بھی تیرے بندے ہیں، تیرا کرم ہے مولا، تو نے ہمیں ان میں نہیں بنایا، اے اللہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا۔ اے میرے مولا کی زبان سے تیرا شکریہ ادا کرے۔ اے اللہ لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پڑھی ہیں اے اللہ ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس نبی نے، اس پیغمبر نے رات کی اندھیریوں میں اٹھ کر اس امت کے لیے کیسی دعائیں کی ہیں، یا اللہ ایسے تڑپتا تھا جیسا کہ سانپ کا، اژدہے کا کاٹا ہوا تڑپتا ہے۔ اے مولا آج اس امت کو لقمہ اجل بنانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تیار بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی امیدوں کو نامراد کر دے، اس امت کی مدد فرما دے، اس امت کی مدد فرما دے۔ یا اللہ اس امت کو قوت ایمانی عطا فرما، یا اللہ اس امت کو طاقت عطا فرما، قرآن کی حفاظت فرما، احادیث کی حفاظت فرما، فقہ کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جو علماء دین کے کام میں لگے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبلیغی جماعت کو صحیح اصولوں کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں کام کرنے والوں کو یا اللہ حفاظت فرما اور اس سب کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، اے مولا کریم، اے مولا کریم، مدینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے اے اللہ تو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔
اے میرے اللہ ان بچوں کو دین کی خدمت کے لیے بھی قبول فرما۔ الہ العالمین تو نے اپنے فضل و کرم سے انہیں پڑھنے کے لیے قبول فرمایا، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پڑھانے کے لیے بھی قبول فرما لے، پڑھانے کے لیے بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ انہیں صحت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے پورے مجمع کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔